إنما المؤمنون إخوة. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، پروگرام ایک ہوں مسلم کے ساتھ آپ کا میزبان عبداللہ عالم زیب حاضر خدمت ہے. ناظرین کرام، بات کریں گے بلوچستان میں ایک عرصے سے سیلاب کی صورتحال نے وہاں کی عوام کا جینا محال کر دیا ہے. دیکھتے ہیں ہم، کبھی قحط سالی ہوتی ہے، کبھی پانی کی قلت ہوتی ہے، کبھی بدامنی کا بول بالا ہوتا ہے، تو کبھی سیلاب کی یعنی اندوہناک خبریں اور صورتحال وہاں سے موصول ہو رہی ہے. لیکن اس ساری صورتحال میں پھر جس طرح ہم پاکستانیوں نے اور بالخصوص ہمارے میڈیا نے بلوچستان کے عوام کو نظر انداز کیا ہے، تو یہ دکھ کی بات ہے. ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کی جو ریاست ہے وہ ماں جیسی ہے، اور دوسری طرف وہی ماں جب دکھ درد کی صورتحال ہو تو اپنے بچوں سے غائب ہو جاتی ہے. قومی ذمہ داری کیا ہے، حکومتی ذمہ داری کیا ہے، میڈیا کی ذمہ داری کیا ہے، وہاں کی کیا صورتحال ہے، اس حوالے سے بات کریں گے. آگے چل کے ہم بات کریں گے. وزیر اعظم صاحب 21 اپریل کو جا رہے ہیں ایران کے دورے پر. ایران کے دورے سے قبل وزیر اعظم صاحب کے جانے سے پہلے ابھی 2-4 دن قبل کوئٹہ میں ایک بار پھر ہزارہ قبیلے کو نشانہ بنایا گیا. ہزارہ قبیلے کی داستان کیا ہے، یہ لوگ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، ان کی تاریخ کیا ہے، کیسے یہاں پہ یہ آ کے آباد ہوئے، اور پھر بار بار ان کو نشانہ کیوں بنایا جا رہا ہے، اس حوالے سے ہم بات کریں گے. آخر میں ہم بات کریں گے وزیر اعظم عمران خان صاحب کی جو کابینہ ہے، جو ان کے وزراء ہیں، ان کے حوالے سے بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں. اس سے قبل بھی ہم نے دیکھا کہ وزیر اعظم نے کابینہ میں تھوڑی سی رد و بدل کی تھی. آج پھر خبر چلی، بعد میں اس خبر کی اگرچہ تردید ہوئی، لیکن ایسا کیا ہے، ایسا کیوں ہے کہ وزیر اعظم صاحب اپنے وزراء سے مطمئن نہیں ہیں، اور اگر خبر چلتی بھی ہے تو اس کا مطلب ہے کچھ نہ کچھ ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے خان صاحب ایسا سوچ رہے ہیں یا ایسا سٹیپ لینے کی کوشش کرتے ہیں. تو اب تک کی کارکردگی وزراء کی کیا رہی ہے، عوامی جو امنگیں تھیں، عوامی جو امیدیں تھیں پی ٹی آئی حکومت سے، پی ٹی آئی وزراء سے، وہ کہاں تک پوری ہوئی ہیں. اور آئے روز ہم دیکھتے ہیں، آج دن کو ہی میں نیوز دیکھ رہا تھا تو مسلسل جو پہلی ہیڈ لائن کی جو پہلی 4 خبریں تھیں وہ مہنگائی کی حوالے سے تھی. میں نے نوٹ کیا کہ یعنی کس طرف جا رہی ہے یہ حکومت، ان کی معاشی پالیسی کیا ہے، اور عوام کو آئے روز اس طرح کی یعنی خبریں یعنی جب ملتی ہیں اور پھر مہنگائی کا طوفان ان کے اوپر برپا ہوتا ہے تو عوامی رد عمل کیا ہوگا، حکومت کے لیے کس قدر مشکلات کا باعث بن سکتا ہے. آج ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے حسب سابق جہان زیب صاحب اسٹوڈیو میں تشریف فرمائیں. جہان زیب صاحب بہت شکریہ، سلامت رہیں. اس طرح ناظرین کرام، آج پی ٹی آئی کی حکومت اور وزراء کی کارکردگی کے حوالے سے ہم پاکستان تحریک انصاف کے ایم این اے راول پنڈی سے صداقت علی عباسی صاحب کو لیں گے. ان سے ہم بات کریں گے کہ جو عوامی سوالات ہیں وہ ہم ان کے سامنے رکھیں گے کہ وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے. بلوچستان کی صورتحال، سیلاب کی صورتحال کے حوالے سے ہم بات کریں گے امیر جماعت اسلامی بلوچستان جناب مولانا عبدالحق ہاشمی صاحب سے. وہاں سے کیا صورتحال ہے، کیا اپڈیٹ ہے، اور وہ کیا پیغام دیں گے حکومت کو، قوم کو اور میڈیا کو. تو ہمارے ساتھ رہیں. آپ ہمارا پروگرام ابھی فیس بک پہ بھی دیکھ سکتے ہیں، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. جہان زیب صاحب، سب سے پہلے چلتے ہیں بلوچستان کے حوالے سے. جب ہم دیکھتے ہیں بہت سارے پاکستان میں علاقے حساس ہیں، مثلا جو بارڈر ایریا ہے اس پہ ہمیں زیادہ توجہ دینی چاہیے. مثلا گلگت کو ہم سبسڈی دے رہے ہیں مختلف چیزوں کی مد میں، گندم ہے یا دیگر چیزیں ہیں، کیونکہ وہ حساس ایریا ہے. اس طرح اگر بلوچستان کو ہم دیکھیں تو یہاں پہ بھی آلریڈی 2 ایسے ممالک کی بارڈر اور سرحد لگتی ہے. پھر جب ہم ایسے لوگوں کو اس طرح یعنی آفات میں یا ان کی مشکلات میں نظر انداز کریں گے
تو اس کا پھر نتیجہ تو بیانک نکلے گا، کیا کہتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبداللہ صاحب بہت شکریہ. بلوچستان کو بیسیکلی نظر انداز نہیں کیا گیا. حکومت کی آپ اس میں کہہ سکتے ہیں کہ نااہلی ضرور ہوئی ہے، اور جس طرح سے کام ہونا چاہیے تھا اس طرح کام نہیں ہو سکا. لیکن اگر آپ کہیں کہ قطعاً نظر انداز کیا گیا تو وہ غلط بات ہوگی، کیونکہ بلوچستان 1970 سے ہی ایک ایسا خطہ بن چکا تھا جہاں بیرونی دنیا نے اپنا گٹھ جوڑ بنانا شروع کر دیا تھا، اور لوگوں نے بنگلہ دیش کے بعد اگلا جو ٹارگٹ تھا وہ بلوچستان کی علیحدگی تھا. لیکن الحمدللہ بے شمار ہمارے بلوچی بھائیوں کی قربانیاں، بے شمار فوج کی قربانیاں، بے شمار ہمارے دوسرے ڈاکٹرز کی قربانیاں جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے وہاں پیش کیے، اور بلوچستان آج بھی پاکستان کا ایک حصہ ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ بلوچستان جیسے علاقے میں ہم نے دیکھا کہ قائد اعظم کی رہائش گاہ کو نظر آتش کیا گیا، اور بے شمار اس طرح کے واقعات ہوئے جو نفرت پہ مبنی تھے. وہاں BLA کا انعقاد ہمیں نظر آیا، اور وہاں پہ بے شمار نوجوان جو ریاست کے خلاف بندوقیں اٹھا کے کھڑے ہوئے. تو ان کا سب سے پہلے ضروری تھا کہ جو شورش زدہ علاقے ہوتے ہیں وہاں پہ وہ شورش کم کی جائے، وہاں پہ لوگوں کو امن دیا جائے، اور اس امن کے بعد وہاں پہ ترقیاتی کام شروع ہوتے ہیں. اور ان ترقیاتی کاموں کو شروع کرنے کے لیے مشکلات کا سامنا رہا ہے. دیکھیں ابھی جو گوادر سے کراچی تک کوسٹل ہائی وے وہ بنی جی تو وہ دیکھیں ایک بہت بڑا منصوبہ ہے. پھر گوادر جیسا منصوبہ جو ہے پاکستان کی جسے شاہراہ سمجھا جا رہا ہے، جس پہ $40 ارب کی خطیر رقم خرچ کی جا رہی ہے، وہ بلوچستان اس سے مستفید ہوگا. اور پھر بلوچستان کے جو سی پیک کا جو منصوبہ ہے، سی پیک جو ہے اس کا ماسٹر پلان ہی بلوچستان ہے. بلوچستان کو انٹرنیشنل ایئرپورٹ دیا گیا، ابھی وزیر اعظم افتتاح کر کے آئے ہیں. یونیورسٹیز دی جا رہی ہیں. شوکت خانم عمران خان نے اپنے ذاتی جو شوکت خانم ہے اس کا اعلان کیا ہے. تو بلوچستان کو بھی بہت کچھ دیا جا رہا ہے، لیکن بلوچستان میں باقی علاقوں کی نسبت کام کرنا تھوڑا مشکل ہے، کیونکہ وہاں پہ دشمن کا نیٹ ورک بہت زیادہ ہے، اور اس نیٹ ورک کو بھی ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. پھر بلوچستان ایک خشک علاقہ، بنجر علاقہ رہا ہے. آج آپ نے دیکھا کہ دسمبر میں وہاں شدید برف باری ہوئی، اس میں بے شمار لوگوں کو نقصان ہوا. پھر جنوری میں برف باری ہوگی، اس میں بے شمار لوگوں کو نقصان ہوا. پھر قسمت ایسی کہ فروری میں سیلاب آ گئے وہاں پہ. پھر فروری کے سیلاب سے ابھی نکلے نہیں تھے لوگ، مارچ میں سیلاب آ گیا. مارچ کے سیلاب سے ابھی تک نکلے نہیں تھے، تو آج اپریل کی آج پھر سیلاب آ گیا وہاں پہ. تو یہ گزشتہ 5-6 مہینے سے بلوچستان جو ہے مسلسل آفات کی زد میں ہے. اور وہاں پہ پھر آفات کی زد میں ہے، اور اس طرح وہاں کیونکہ دور دراز گاؤں میں لوگ بستے ہیں، سڑکیں نہیں ہیں، رابطہ نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، مواصلات کا نظام نہیں ہے، تو خبر جو ہے وہ پہنچنے تک دیر لگاتی ہے. لیکن مجھے بڑی حیرانگی ہوئی عبداللہ صاحب، مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جب ایک طرف BBC سے لے کر CNN اور پاکستانی تمام بڑے میڈیا ہاؤسز جو ہیں وہ ہزارہ برادری کے 8 افراد پہ ماتم کناں ہیں، اور وہ 12 جو اشخاص ان کے ساتھ فوت ہوئے ہیں انہیں وہ بھول چکے ہیں، اور وہ 8 جو ان کے ساتھ ہی وہ شہید ہوئے ہیں ان کا ماتم ابھی تک ہو رہا ہے. پورے میڈیا پہ پورے پاکستان پہ ہو رہا ہے. شہریار افریدی کو جانا پڑا، ان کا ڈیمانڈ ہے کہ وزیر اعظم آئے یا آرمی چیف آئے. تو وہاں پہ یہ چیز آپ دیکھیں، پھر آرمی چیف کو اگر بلایا جاتا ہے 8 لاشوں کے لیے اور وزیر اعظم کو بلایا جاتا ہے، تو یہ تو اس میں کچھ پھر گڑبڑ نظر آتی ہے. پھر ایسے حالات میں وہاں پہ آپ دیکھیں نا، ترقی کا سفر کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، تھوڑے سے رکاوٹیں زیادہ ہیں، پتہ نہیں چلتا کہ دشمن کس طرف سے آیا ہے، کس نے اٹیک کیا ہے. تو اس طرح کے حالات جب وہاں پہ ہیں، اور پھر یہ ایک ایسے موقع پہ جب ہزارہ کی 8 لاشیں ہیں، دوسری طرف آپ یہ سمجھ لیں کہ 1500 خاندان جو ہیں وہ ایک جو فروری کا سیلاب تھا اس میں متاثر ہوئے، براہ راست متاثر ہوئے، جن کے گھر بار اجڑ گئے. یہ 1500 خاندان، 1500 افراد کی ہم بات نہیں کر رہے، یہ 1500 خاندان ہیں، اور اس میں افراد کتنے ہوں گے. پھر اسی طرح مارچ کے سیلاب میں لوگ متاثر ہوئے، پھر اسی طرح اپریل کے اب بھی متاثر ہو رہے ہیں. اب ایک طرف تو سیلاب کی تباہ کاریاں ہیں وہاں پہ بلوچستان میں، دوسری طرف ہزارہ کا مسئلہ ہے. میڈیا پہ بالکل خاموشی ہے سیلاب کے بارے میں. جو وہاں کا بلوچ ہے، جو بلوچستان کا رہنے والا ہے، یہاں پہ ایک بڑا اہم نقطہ ہے، جو بلوچستان کا رہنے والا ہے، جو جدی پشتی وہاں کی جائیدادوں کے مالک ہیں، وہ لوگ تو آج بے سر و سامانی کے عالم میں تنہا، کبھی درختوں کے نیچے سو رہے ہیں، کبھی وہ اپنے بچوں کو لے کے پلوں کے اوپر سو رہے ہیں. لیکن وہاں جو مہاجر ہو کے آئے، جو مائیگریٹ ہو کے آئے، جنہوں نے ان کے وسائل پہ قبضہ کیا، آج وہ اپنے آپ کو وہاں پہ جو ہے بالکل مختصر اور ان سے اس پہ تو الگ بات کرتے ہیں. لیکن جب میڈیا کی بات آتی ہے، دیکھیں جان زیب صاحب، کام ہو رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بلوچستان میں افواج پاکستان بہت سارا کام کر رہی ہے، ریاست بہت سارا کام کر رہی ہے، وہاں کی حکومت بھی سرگرم عمل ہے.
لیکن جب میڈیا دونوں طرح کی چیزوں کو ہائی لائٹ نہیں کرے گا، یعنی وہاں کی مثبت خبر کو، اور پھر خاص کر جو لوگوں کی شکایات ہیں یا جو ان کی احساسات اور جذبات اور جو ان کی یعنی خدشات ہیں، جب یہ چیزیں نہیں لائے گا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو اچھائی ہے وہ تو پھر ہماری مثال اس طرح ہو جائے گی کہ نیکی کر اور دریا میں ڈال، وہی والی بات ہوگی؟ دیکھیں ابھی میڈیا کے لیے میں بڑے عرصے سے کہہ رہا ہوں، آپ کے ساتھ ہی کہتا ہوں ہمیشہ کہ میڈیا کے لیے پاکستان میں بڑا ضروری ہو چکا ہے. اگر عبداللہ صاحب ہم چاہتے ہیں ہم نے ترقی کرنی ہے، ہم چاہتے ہیں ہم نے امن کا سفر طے کرنا ہے، ہم چاہتے ہیں ہمارا دنیا میں ایک نام ہو، ہم چاہتے ہیں ہمارا ایک مقام ہو، تو ہمیں میڈیا کے لیے زبردست قسم کی قانون سازی کرنی پڑے گی. اس کے بغیر ہمارا چارہ نہیں. اگر ہم قانون سازی نہیں کریں گے عبداللہ صاحب تو جتنی مرضی ترقی کر لیں، جتنا مرضی امن پیدا کر لیں، جتنا جو مرضی کر لیں، ہم ترقی نہیں کر سکتے. دیکھیں نا، قانون سازی میڈیا کے لیے بڑی ضروری ہے. اگر میڈیا کے لیے ہم قانون سازی نہیں کرتے تو پھر بی بی سی کا جو دل آئے گا وہ بکواس کرے گا، وہ جو دل ان کا آئے گا وہ لکھیں گے، وہ جو دل ان کا آئے گا جس طرح چاہیں گے وہ سازش کریں گے. آپ دیکھ لیں گزشتہ کچھ دنوں سے جو ان کا رویہ ہے وہ پاکستان کے انتہائی خلاف ہے، انتہائی مخالف ہے. وہ فوج کے خلاف براہ راست اکسا رہے ہیں وہاں پہ لوگوں کو، وہ حکومت پاکستان کے خلاف اکسا رہے ہیں، وہ وزراء کے بارے میں حد تک امیز جو ہے وہ زبان استعمال کر رہے ہیں. تو یہ کس طرح ایک نشریاتی ادارہ اس طرح کی وہ اپنی نیوز پبلش کر سکتا ہے؟ وہ کس طرح اس طرح ایک ملک پہ الزام لگا سکتے ہیں؟ وہ آج انہوں نے جو شہریار افریدی کے لیے استعمال لفظ کیا کہ ایک بیکار جو ہے وہ وزیر بھیج دیا وہاں پہ، تو اس وزیر کے وہاں جانے کی کیا ویلیو رہ گئی؟ کیونکہ انٹرنیشنل میڈیا تو وہ اسی کو دیکھے گا جو بی بی سی نے چھاپا ہے یا کوئی سی این این نے چھاپا ہے یا کوئی بڑے اخبارات جو ہے پاکستان کے انہوں نے چھاپا ہے. تو بڑے اخبارات موسٹلی جو ہیں وہ بی بی سی کو کاپی کر رہے ہوتے ہیں. تو جب اس طرح کے میڈیا بے لگام گھوڑے کی طرح وہاں پہ جائے گا، وہ اس طرح کے ریاست مخالف الفاظ کھل کے استعمال کرے گا، تو پھر ریاست کا جو اثر رسوخ ہے وہ کم ہوگا. تو میں یہ سمجھوں کہ اس موقع ابھی عمران خان صاحب جتنی بھی تبدیلیاں لا رہے ہیں اس میں ایک بہت اہم سنگ میل ثابت ہو سکتا ہے پاکستان کی ترقی کے لیے کہ وہ میڈیا کے لیے قانون سازی کریں اور میڈیا کے لیے ایک ضابطہ اخلاق دے دیں کہ آپ نے کوئی بھی ملک دشمن ایک تو خبر نہیں چھاپنی، دوسرا اگر بی بی سی قابو نہیں آتا تو ان سے کہیں کہ اپنے نمائندے اٹھائیں اور ملک سے نکل جائیں. اس سے قبل میں نے ایک رپورٹ پڑھی تھی، اس میں جو ہمارے ٹرائب جو قبائلی علاقے ہیں وہاں پہ مشال ریڈیو، ڈیوا ریڈیو اور اسی طرح بہت سارے جو ہے نا وہ ٹی وی چینل یا ریڈیو اسٹیشن اور نیٹ ورک جو تھے، نیوز نیٹ ورک، ان کے اوپر پابندی لگی تھی. اور باقاعدہ ISI نے ایک رپورٹ جاری کی تھی کہ ان کے نمائندے یعنی رپورٹر کی آڑ میں وہ قوم کو اور خاص کر قبائلی علاقے کے لوگوں کو وطن مخالف سرگرمیوں پہ اکسا رہے ہیں. تو جب ایسی صورتحال ہے، ہمارے اداروں کو معلوم بھی ہے کہ یہ جو ڈیوا ریڈیو، وائس آف امریکہ، وائس آف پتہ نہیں کیا لندن، اس طرح یہ چیزیں اگر یہاں پہ ہیں تو کیا آپ مشورہ دیتے ہیں کہ ان کو بالکل یہاں سے ان کو دیکھیں جس میں کوئی حرج نہیں ہے، ان کے لیے ضابطہ اخلاق یا پھر ان کے لیے کوئی رول بنائے جائیں، ان کا رول بنائے جائیں. یہ رولز ہیں، آپ نے اس پہ کام کرنا ہے تو ویل اینڈ گڈ، ادروائز آپ جا سکتے ہیں. ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو ہماری ضرورت ہوگی، آپ کو ہماری خبروں سے لگاؤ ہوگا، ہمیں آپ سے کوئی لگاؤ نہیں ہے، آپ جا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جو دیکھیں سارے عام کھل کے ملک دشمنی کر رہے ہیں، وہ انہیں احساس نہیں ہے کہ کسی وزیر کے لیے کیا لفظ استعمال کرنا ہے. کبھی دیکھا آپ نے انڈیا کے معاملات میں اس طرح کی ان کی مداخلت؟ کبھی دیکھا ہے کشمیر کے بارے میں بی بی سی نے اس طرح کوئی رپورٹ لگائی ہو؟ وہ جہاں پہ جنگ لگی ہوئی ہے، جہاں پہ 7 لاکھ انڈیا کی فوج ڈپلائے ہے، کبھی اس طرح کی کوئی خبر وہاں کے لیے دیکھی ہے؟ نہیں دیکھی ہم نے. اور پاکستان کے وہ مامے چاچے بنے ہوئے ہیں، جس کا دل کرتا ہے پاکستان اتنا جو ہے وہ. اچھا، اس میں آپ اس کو قصوروار ٹھہرائیں گے یا پھر ظاہر بات ہے بی بی سی میں جو لوگ کام کر رہے ہیں، ان کو لکھ رہے ہیں، ان کو رپورٹ دے رہے ہیں، وہ تو ہمارے اپنے پاکستانی ہی ہیں؟ دیکھیں جی، پاکستانی وائس آف امریکہ کو پورے پاکستانی چلا رہے ہیں. وائس آف امریکہ میں مبشر زیدی یہاں سے وہ جو خدا کے وجود کا منکر ہوا وہ وہاں جا کے وہ وائس آف امریکہ چلا رہا ہے. تو یہ ایسے لوگوں کی وہ تاڑ میں رہتے ہیں جو ملک دشمن ہوتے ہیں، ان لوگوں کو وہ وہاں پہ ہائر کرتے ہیں، ان لوگوں سے وہ بات اکلواتے ہیں، ان لوگوں سے وہ بات چیت کرتے ہیں. اور کچھ لوگ جو ہیں وہ سستی شرط کے بھوکے ہوتے ہیں، انہیں وہ پہلے لائنز دیتے ہیں. وائس آف امریکہ میں خود اپیئر ہو چکا ہوں 4-5 مرتبہ، مجھے پتا ہے وہ کس طرح بات اگلوانا چاہتے ہیں. وہ لکھ کے دیتے ہیں کہ یہ موضوع ہے، اس لائن پہ آپ نے بات کرنا ہے. جب ہم نے انکار کیا تو ہمیں انہوں نے لینا بند کر دیا. میں خود وائس آف امریکہ پہ بے شمار دفعہ گیا ہوں، ان سے بات کی ہوئی ہے، ان کے پروگرام میں شامل ہوا ہوں، ان کے لائیو ڈیبیٹس میں شامل ہوا ہوں. لیکن وہ اس طرح وہ کہتے ہیں کہ آپ نے اس لائن پہ جانا ہے. میں کہتے نہیں جانا اس لائن پہ، میں تو وہ لائن پہ اپناؤں گا جو میری اپنی لائن ہے. میں آپ کی لائن کیوں اپناؤں؟ تو پھر وہ اس پہ ان لوگوں کو وہ لیتے ہیں جو ان کی لائن اپناتے ہیں.
تو یہ ملک دشمن، ملک مخالف جو ان کا پروپیگنڈا ہے اس پہ وہ کام کرتے ہیں، اور وہ لوگ وہ چن چن کے لیتے ہیں جو باقاعدہ پاکستان کے اندر رہتے ہوئے پاکستان. آپ دیکھیں نا، وائس آف امریکہ کا اس وقت جو پاکستان میں ٹارگٹ ہے وہ منظور پشتون ہے بس، اور بی بی سی کا جو ٹارگٹ ہے انہیں کوئی باقی کسی قسم کی خبر سے کوئی سروکار نہیں ہے، ان کا اس وقت ٹارگٹ صرف ہزارہ ہے. تو اب یہاں پہ حکومت وقت کو یہ سوچنا ہوگا کہ یہ کیا کام کر رہے ہیں، ملک کی کیا خدمت کر رہے ہیں، یا کیا ملک کا امیج پریزنٹ کر رہے ہیں. جب ایک طرف وزیر اعظم پاکستان یہ چاہ رہے ہیں کہ ملک میں غیر ملکی سیاح آئیں، تو غیر ملکی سیاح کیسے آئیں گے جب غیر ملکی میڈیا بتائے کہ پاکستان میں بلاسٹ ہوا ہے؟ انہیں غیر ملکیوں کو یہ نہیں پتا پاکستان کتنا بڑا ہے، کوئٹہ پاکستان کے کس حصے میں ہے، وہ تو یہی سمجھیں گے نا پاکستان میں بلاسٹ ہو رہے ہیں، کون آئے گا ہمارے یہاں. تو جب یہ میڈیا، یہ جو بیرونی میڈیا اس طرح کی رپورٹنگ کرے گا تو اس کا کلا کامہ ضرور ہونا چاہیے، ان کا خاتمہ ہونا چاہیے. چلے ابھی آتے ہیں بلوچستان کی طرف. آپ نے کہا کام بھی ہو رہا ہے بلوچستان میں بہت زیادہ، لیکن اس وقت جو سیلاب کی صورتحال ہے وہاں پہ آپ نے کہا کہ 1500 تک کے لوگ، خاندان، افراد وہ متاثر ہوئے ہیں. اس میں اگر آپ ریاستی یعنی ذمہ داری کو آپ دیکھیں یا پھر میڈیا کے اوپر تو آپ نے بات کی ہے، تو کیا سمجھتے ہیں، مطمئن ہیں آپ وہاں کی گورنمنٹ کے انتظامات سے یا وفاقی گورنمنٹ کے انتظامات سے؟ دیکھیے جی، اب وہاں سے ابھی ہمارے ساتھ ہوں گے جماعت اسلامی کے امیر، تو وہ باقی باتیں بتائیں گے، لے لیتے ہیں ان کو باقی وہ بات بتائیں گے. لیکن بلوچستان کے حوالے سے ایک تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں میڈیا رپورٹ بہت کم کرتا ہے. ہمارا موسٹلی جو سورس ہے وہ میڈیا یا آج کل سوشل میڈیا ہے. تو سوشل میڈیا پہ بھی بلوچستان کے ایکٹیوسٹ بہت کم ہیں، نیٹ ورک کی رسائی بہت کم ہے، وہاں محدود ہے. تو اس حوالے سے کوئی خاص اپڈیٹ اس طرح نہیں آتی کہ ہم یہ دیکھیں کہ وہاں پہ جو حکومتی کاروائیاں ہیں وہ کس قدر مؤثر ہیں اور کس قدر ممکنہ طور پہ وہاں پہ لوگوں کی مدد کی جا رہی ہے، یا پھر یہ ہم دیکھیں کہ کس طرح لوگ وہ وہاں پہ بے سر و سامانی کے عالم میں پڑے ہوئے ہیں. یہ دو چیزیں ہیں، جب تک دونوں اطراف سے کوئی موقف، واضح موقف نہ آئے، اس پہ کوئی تیسرا موقف اپنایا نہیں جا سکتا، یا میں اپنا موقف دے نہیں سکتا. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ حکومت وہاں پہ جو ہے عدم دلچسپی لے رہی ہے، میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ حکومت نے وہاں پہ لوگوں کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا ہے، میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ حکومت وہاں پہ اپنے بندے نہیں بھیج رہی. مجھے یہ پتا ہے کہ اگر کوئی اور بھی نہ پہنچے تو مجھے پورا یقین ہے کہ پاک فوج وہاں ضرور پہنچی ہوگی، کیونکہ پاک فوج کا نیٹ ورک بہت بڑا ہے. ISPR کی طرف سے بیان بھی جاری ہوئے ہیں کہ ہم نے وہاں سے لوگوں کو محفوظ پناہ گاہوں کی طرف منتقل کرنا شروع کیا ہے. وہاں پہ کچھ سوکلیچی میں ہندو یاتری پہنچے ہوئے تھے، ان کو تقریباً وہ 150 تھے، کوئی ان کا مندر تھا وہاں پہ، انہیں منتقل کیا گیا ہے. پھر بولان میں تھے کچھ لوگ اسی طرح پھنسے ہوئے تھے، انہیں منتقل کیا گیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں، اور ISPR نے کیا ہے. اب اس میں مختلف جو تنظیمیں ہیں وہاں پہ، جیسے جماعت اسلامی والوں کی تنظیم ہے اور اہدی ہے، اور ہاشمی صاحب کو لے لیں. جی ضرور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ہاشمی صاحب. چلیں بات جاری رکھیں. بہرام بلوچ صاحب کو میں نے لیا تھا، صحافی ہیں کچھ دن قبل. جمیل کرد صاحب بھی تھے، وہ الخدمت کے صدر ہیں بلوچستان کے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہاں پہ کچھ تنظیمیں کام کر رہی ہیں، مثلا الخدمت والے ہیں یا دیگر ہیں، لیکن میڈیا جب ہمیں اس طرح نظر انداز کرتا ہے تو دکھ ہوتا ہے کہ یار ہم بھی تو پاکستان کے ہیں. اچھا میرے حساب سے ہاشمی صاحب کال مل گیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. ہاشمی صاحب بہت شکریہ، سلامت رہیں، آپ نے وقت دیا. ہاشمی صاحب بات کر رہے ہیں بلوچستان میں سیلاب کی صورتحال کیا ہے. وہاں پہ کچھ خبریں پہلے بھی ہمیں موصول ہوئی تھی، تب ہم نے جمیل کرد صاحب کو لیا تھا، الخدمت کے صدر. انہوں نے بھی وضاحت دی تھی اور جو اپنا پیغام تھا وہ ہمارے چینل کی وساطت سے آگے قوم کو دیا تھا. ابھی سننے میں آ رہا ہے کہ دوبارہ سے یہ چاغی اور قلعہ سیف اللہ وغیرہ یہ جو ایریاز ہیں ان میں دوبارہ سیلاب آیا ہے اور کافی زیادہ نقصان ہوا ہے. تازہ صورتحال ہمیں ابھی تک نہیں ملی. آپ کیا کہتے ہیں، آپ کے پاس کوئی اگر اپڈیٹ ہو تو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا بہت شکریہ جی، آپ نے اس موقع پر رابطہ کیا ہے. سلامت رہیں. اصل میں یہ کوئی جو 15 دن پہلے کا اسپیل تھا اس کی تو شاید تفصیلات آپ تک پہنچی ہوں گی. جی. اور وہ جو علاقے اس میں متاثر ہوئے تھے اس میں ضلع عبداللہ جو ہے اس میں کافی دیہات افیکٹڈ تھے جی. اور اسی طرح سے نوشکی اور چاغی کے اندر بھی اس میں نقصانات ہوئے تھے جی. اور خود کوئٹہ کی مضافات کے اندر بھی. اب کی دفعہ جو بارش ہوئی ہے یہ
काफी मूसलाधार बारिश थी और जी। एक सैलाबी नौयत इसके नतीजे में भी पैदा हो गई, जी जिसमें अब तक जो मालूमात हमें मिल रही हैं उसमें संजावी और दालबंदीन और इसी तरह से नोशकी के कुछ मज़ाफ़ाती इलाके हैं जिनमें इसके नतीजे में काफी घर जो है वो मिसमार हुए, बह गए, मवेशी जो है वो पानी बहा के ले गया है जी। इस पे ऐसे आदाद शुमार के जिन पे पूरी तरह से इस वक्त यकीन किया जा सके वो तो मैं इस वक्त पेश नहीं कर सकता हूँ जी। क्योंकि रास्ते बंद हैं और लोग अभी तक पहुंच नहीं पाए। खास तौर पे अफेक्टेड एरियाज जो है, जो हरनाई के बाग आबादियां हैं, उनके मुतालिक भी सुना जा रहा है क्योंकि पानी का फ्लो जो है वो सारे का सारा हरनाई और शाहरा गौरी इस इलाके की तरफ होता है जी। तो हमारी खिदमत की टीम भी जो है वो इस मालूमात जमा कर रही है इस बारे में, और हुकूमत की तरफ से तो अलबत्ता कोई चीज इस वक्त तक सामने नहीं आई है। यही हम बात कर रहे हैं हाशमी साहब, अभी रियासती मशीनरी का वहाँ पे क्या यानी उनका क्या किरदार इससे कबल रहा है और अब भी क्या सूरत हाल है, कोई पहुँचा है? हुकूमत के जो अराकीन हैं या वहाँ की लोकल गवर्नमेंट है या विफाक की तरफ से कोई गया है? फ़ौज के हवाले से तो ख़बरें आ रही है कि फ़ौज की जितनी वो काम कर रहे हैं वो तो ठीक है, काम चल रहा है, लेकिन रियासती जो अराकीन हैं या रियासती मशीनरी है उस हवाले से यहाँ पे वो डिजास्टर मैनेजमेंट का एक महकमा मौजूद है, सूबे के अंदर भी, वैसे पाकिस्तान भर के अंदर भी मौजूद है, लेकिन जो पिछले कई बरसों के हमारे तजर्बात हैं मुसलसल इस तरह के हादसा के मौके पे जी, तो फील्ड के अंदर लोगों में बहुत ज्यादा इस बारे में बेइत्मीनानी और शिकायत रहती है। अभी गुज़श्ता 10 दिन पहले या 15 दिन पहले जो वाकयात हुए थे सैलाब के, उसमें मैं खुद बाज़ इलाकों में गया था जी, और वहाँ मैंने मुतासरीन के महल्लों में और आबादियों में इस बारे में पूछा कि आप तक कोई इमदाद पहुंची है या नहीं, तो उन्होंने बताया कि जी यहाँ लोग आए थे और वो हमसे पूछ के फिर कुछ सामान भी लेके आए, लेकिन वो सामान उन्होंने लाके बीच आबादी में ऐसे छोड़ दिया कि जिसका जो बस चले वो वहां से उठा के ले जाए। तो जो जोरावर लोग होते हैं, आपको पता है, तेज तर्रार होते हैं, वो इस तरह के मौके से फायदा उठाते हैं जी। और जो हकीकत में जरूरतमंद है, जिनके यहाँ नुकसान हुआ है, उनके यहाँ ज़ईफ लोग हैं, कोई जवान आदमी नहीं है या बेवाएं हैं, तो वो बेचारे महरूम रह जाते हैं, ना उनको कोई खैमा मिलता है ना कोई राशन मिलता है। तो हमेशा यही सूरत देखने को मिली है। अच्छा, और इस मरतबा तो हाशमी साहब, पाकिस्तान में जब हम देखते हैं, बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी, जब भी उम्मत पे कोई कड़ा वक्त आता है या पाकिस्तान में इस तरह कोई कुदरती आफत आती है, तो उसमें हमारे पाकिस्तान के यानी जो अवाम है वो बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है, और इसी तरह जो फलाही इदारे हैं, मसलन अल खिदमत है या दीगर जो इदारे हैं, वो बड़े एक्टिव होते हैं। वहाँ रियासती जो हुकाम बाला से बढ़कर वो आगे निकलते हैं और अपने भाइयों की मदद करते हैं। तो बलूचिस्तान में भी इस तरह का कोई मंजर देखने को मिला है आपको? असल में इस सिलसिले में ये है ना जी कि जब तक इसकी कोई फिजा न बने, मीडिया इसको पिक न करे, इसकी तशहीर ना हो, बार बार इसकी खबरें न चले, तब तक तो देखा यही गया कि लोग मुतवज्जे नहीं हो पाते, इसलिए कि उनके सामने कोई पिक्चर ही नहीं होती जी, कोई चीज ही उनके सामने नहीं मौजूद होती। इस वक्त भी मुझे यही महसूस हो रहा है। फिर बदकिस्मती से ये भी हुआ कि जिस दिन ये सैलाब आया है उसी दिन ही तकरीबन कोयटा के अंदर एक बहुत हौलनाक वाकया हुआ। यहाँ पे सब्जी फरोश जैसे गरीब और मिस्कीन लोग जो है वो जी, मंडी में धमाका हुआ जी, 20 जी हाँ, तो वो धमाका हो गया। उसके नतीजे में पूरी मीडिया की पिक्चर ही चेंज हो गई और सारी तवज्जो चैनल्स की भी उसी तरफ चली गई और हुकूमती इदारे भी सारे उसी तरफ मुतवज्जे हो गए। अगरचे उस वाक़े के हवाले से भी कोई काम गवर्नमेंट ने नहीं किया है ऐसा कि जिससे लोग मुतमईन होते हैं और उनको तसल्ली पहुंचती, लेकिन ये दूसरा सैलाब वाला जो मंजर है ये बिल्कुल पीछे चला है, इस पे कोई फोकस नहीं हो सका। तो अभी क्या सूरत हाल है वहाँ पे? लोगों को किस किस्म की मुश्किलात हैं, किन अशिया की ज़रूरत है और क्या यानी इसमें तो फौरी तौर पे मेरी आज भी एक हरनाई में मेरी बात हुई है आज, वहाँ लोग यही बता रहे हैं कि उनको सबसे पहली ज़रूरत तो खेमों की है कि इस वक्त उनकी दीवारें मुनज़्ज़म हो गई हैं, छतें गिर रही हैं और बाद छतें जो है वो मुतवक्के हैं गिरने के हवाले से।
وہ کسی بھی وقت گر سکتی ہیں. تو سب سے بنیادی تو ان کو اس وقت کوئی شیلٹر چاہیے جی. لیکن چونکہ زندگی پوری کی پوری متاثر ہو جاتی ہے، گھر میں راشن اور برتن اور بستر اور یہ سب چیزیں جو ہیں وہ سیلاب کی نظر ہو جاتی ہیں، بھیگ جاتی ہیں، قابل استعمال نہیں رہتی. تو بستروں کی بھی ضرورت ہے، اس کے ساتھ ساتھ راشن کی بھی ضرورت ہے. یہ کم از کم 2-3 چیزیں تو بالکل ابتدائی ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر مختلف ڈیزیز بھی ہوتی ہیں اور جو فرسٹ ایڈ کی ادویات ہیں کم از کم ان کی ضرورت پڑتی ہے وہاں پہ. اچھا لیکن اس سے پہلے جی میڈیا کا تو ٹھیک ہے، وہ گلا رہتا ہے، شکوہ رہتا ہے کہ میڈیا اس طرح کی صورتحال میں یعنی اپنی قوم کو اور عوام کو نظر انداز کرتا ہے. آپ قوم کے نام کیا پیغام دیں گے ہمارے چینل کی وساطت سے؟ ظاہر بات ہے پاکستانی قوم کو اگر خبر ملے تو مجھے یقین ہے کہ کوئی بھی پیچھے نہیں رہے گا اور اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے سب سے ایک دوسرے سے آگے بڑھیں گے. جی بس جی، میں تو اس موقع پہ تو آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ہمارے مقامی میڈیا کو ایک لحاظ سے پیچھے چھوڑ کے بہت دور سے آپ نے اپنے غم اور اپنے درد کا اظہار کیا ہے، اس بارے میں پوچھا ہے. اور آپ کے چینل کو جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں وہ اس سے باخبر ہوں گے کہ ایک بہت بڑی افت ہے اس وقت بلوچستان کے اندر. اس کے 8-10 اضلاع جو ہیں وہ سیلابی صورتحال سے متاثر ہیں. تو وہ ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں. اور اگر کوئی اور مالی تعاون آپ کے توسط سے ممکن ہوگا تو وہ آپ کسی وقت اس سلسلے میں رابطہ کر سکتے ہیں جس کے اوپر بھی آپ کو اعتماد ہو. آپ ان کے ذریعے سے اس کی تقسیم کی بھی نگرانی کر سکتے ہیں. بہرحال ہم الخدمت کی طرف سے بھی، جماعت اسلامی کی طرف سے بھی اپنی خدمات آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. اگر ہماری ضرورت کسی موقع پہ آپ کو محسوس ہو تو ہم انشاءاللہ ہمارے ورکر بھی سب آپ کے ساتھ ہوں گے. بہت شکریہ ہاشمی صاحب، سلامت رہیں. ہم انشاءاللہ ساری کی ساری قوم، پاکستانی قوم ایسی صورتحال میں پھر وہ کسی چیز کو خاطر میں نہیں لاتی کہ یہ سندھی ہے، پٹھان ہے یا بلوچ ہے یا پنجابی ہے. ہم ایک قوم ہیں، ایک پاکستانی ہے. اور ایسی صورتحال میں جہانزیب صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ اگر آپ دیکھیں تو ایسی کڑی صورتحال میں، آفتوں میں پاکستانی قوم بہت آگے ہوتی ہے. پاکستان تو اپنا ہے لیکن جب باہر بھی آپ دیکھیں نا، برما ہو، کشمیر ہو، فلسطین ہو، جہاں پہ بھی مسلمانوں پہ کوئی کڑا وقت آتا ہے تو سب کی نظریں پاکستان کے اوپر ہوتی ہیں. عبداللہ صاحب، مجھے پتہ نہیں کیوں پاکستانی معاشرے کا میں ایک فرد ہوں اور بینگ یہ پاکستانی، میں اکثر اپنے، اگر آپ میرے بلاگز پڑھتے ہیں تو میں اس پہ بھی دوسرا تیسرا فکرہ یہی ہوتا ہے کہ ہم بہت منافق قوم ہیں. ہماری منافقت جو ہے وہ پتہ نہیں کیوں مختلف موضوعات پہ میری بات کی مکمل تردید منافقت ہماری کیوں مختلف موضوعات، اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمیں کشمیر کا بھی درد ہے، ہمیں فلسطین کا بھی درد ہے، ہمیں برما کا بھی درد ہے، ہمیں برما کا بھی درد ہے. لیکن ہمیں نیوزی لینڈ میں مارے جانے والے لوگوں کا درد ہے، لیکن ہمیں کوئٹہ میں مارے جانے والوں کا درد نہیں ہے. ہمیں سیلاب کی تباہکاریوں سے ترکی میں ہونے والے نقصان کا درد ہوتا ہے اور اس کے لیے ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں جو ہیں وہ اپنا زیور تک بھیج دیتی ہیں. لیکن بلوچستان میں 8-10 اضلاع میں لوگوں کے پاس رہنے کا گھر نہیں ہے. وہاں پہ بھی تو ماؤں کے ساتھ بچے ہوں گے. وہاں پہ راولپنڈی میں وزیر اعظم جو ہے وہ شیلٹر ہوم تعمیر کر رہے ہیں، چرسی اور شرابیوں کو وہ شیلٹر دے رہے ہیں اور ان کو کھانے دے رہے ہیں 2 ٹائم کا. ملک کے خزانے پہ خواہ مخواہ کا بوجھ لاد رہے ہیں. تو وہاں جو کوئٹہ میں مصیبت زدہ ہیں ان کے لیے ان کو شیلٹر ہوم یاد نہیں آ رہا، ان کے لیے احساس ان کا نہیں جاگ رہا، ان کی احساس فاؤنڈیشن ان کے لیے کیوں کام نہیں کر رہی. یہ تو اب ایک وقت میں جب وزیر اعظم پاکستان جو ہے پاکستان کے ہر کونے سے چرسی اور شرابی اور بھنگی اور نشئی اٹھا کے شیلٹر ہوم میں ڈال رہا ہے، وہاں پہ اس وزیر اعظم کو وہ کوئٹہ میں 15-16 اضلاع کیوں نہیں نظر آ رہے؟ وہاں ماؤں کے ساتھ بچے، دودھ پیتے بچے ہوں گے، کسی کی ڈلیوری ہو رہی ہوگی، کسی کے گھر بچہ ہو رہا ہوگا، کسی کے یہاں شادی ہوگی، کوئی بے شمار مسائل ہوں گے. وہ مسائل میں گرے ہوئے لوگ، ان کے لیے یہ سارے ادھر سے یہ پروجیکٹس روک کے، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت وہاں پہ کوئٹہ میں زیادہ ضرورت ہے، کوئٹہ میں یہ ساری مشینری کو متحرک کیا جائے. لیکن میں تو بڑا حیران ہوں کہ کوئٹہ کے بارے میں بات ہی کوئی. ایران کے سیلاب کے بارے میں وزیر اعظم ایران کے سیلاب کے بارے میں وزیر اعظم پاکستان کا ٹویٹ آ گیا، لیکن اس وزیر اعظم کو یہ نہیں یاد رہا کہ ایران کے ساتھ میرا بارڈر بھی لگتا ہے، وہاں پہ میرا علاقہ بھی ہے، وہاں پہ میرے لوگ بھی ہیں، وہ بھی اسی طرح زخمی ہوگی. ہاشم صاحب آئے تھے پچھلی بار ہم جب بات کر رہے تھے. ہاشم صاحب ہیں عوامی جو وہاں پہ پارٹی ہے، کون سی ہے، مینگل صاحب والی. اچھا، عوامی نیشنل پارٹی. جی عوامی نیشنل اس کے ایم این اے ہیں، وہ قلعہ سیف اللہ سے.
وہ میرے ساتھ آئے تھے. انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے اسمبلی میں اٹھ کے اسپیکر سے اجازت لی کہ میں نے بلوچستان کے سیلاب کے حوالے سے بات کرنی ہے, تو مجھے بات کرنے نہیں دی گئی, اجازت نہیں ملی. نہیں, یہ اس طرح اسپیسیفکلی تو نہیں ہو سکتا کہ ان کے بلوچستان کے سیلاب کے حوالے سے ہاں بلوچستان کے سیلاب کے حوالے سے بات نہیں کریں. ایجنڈا کوئی اور چل رہا ہوگا تو اس حوالے سے نیشنل اسمبلی میں تو یہ ایشو ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ پاکستان میں ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ جیسے آپ نے شروع میں پروگرام کے شروع میں کہا تھا کہ ہم بلوچستان کو کہیں نہ کہیں نظر انداز کر رہے ہیں. تو اس کی نظر انداز مختلف اس کی آپ کو صورتحال نظر آ سکتی ہے کہ میڈیا بھی جو ہے, میڈیا کی رسائی وہاں ایک دو چینلز تک. ابھی دیکھیں ان کو ہم نے لے لے کتنے خوش ہوتے ہیں بیچارے نا کہ یار کوئی تو ہے جو ہماری بات سن رہا ہے. لیکن مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ سوشل میڈیا کا سہارا بھی انہوں نے نہیں لیا. یہ تو لے سکتے ہیں, جماعت اسلامی تو سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم یوز کر سکتی ہے کم از کم سوشل میڈیا پہ تو. اور ڈپٹی اسپیکر ہے اس وقت بلوچستان سے, سعادت سنجرانی صاحب چیئرمین سینٹ جو ہیں وہ بلوچستان سے. تو بلوچستان کی آواز کی تو بھرپور نمائندگی اس وقت. انہیں میں سمجھتا ہوں کہ انہیں آواز اٹھانی چاہیے تھی اس ایشو پہ. اور اگر ابھی ہم کوشش کریں ڈپٹی اسپیکر کو لینے کی کال پہ, تو ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ہم انہیں کال پہ لیا جائے اور ان سے پوچھا جائے کہ کیوں حالات اس طرح خراب ہیں. اصل میں وہ لوگ سارے اسلام آباد میں رہ رہے ہیں نا. ہاں یہ ہے کہ اسلام آباد وہاں سے کوئٹہ سے نکل کے آگے اسلام آباد کے محلات میں رہنا شروع ہو گئے. پرانی جو گاڑیاں تھیں وہ بیچ کے نئی آ گئی, یہاں پہ اسلام آباد میں ہوٹل کھولنا شروع کر دیے, بزنس ہو گیا, ایکسٹینڈ ہو گیا. تو یہ ابھی وہ کوئٹہ کے تھوڑے رہے. ہاں یہ چلیں آگے بڑھتے ہیں. جانزیب صاحب, خان صاحب جا رہے ہیں ایران جا رہے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں ایران جانے سے قبل بعض لوگ جو ہزارہ قبیلے کو نشانہ بنایا گیا, اس کی کڑیاں ملا رہے ہیں وزیر اعظم کے دورے کے ساتھ. تو پہلے تو ہم اس دورے پہ بات کرتے ہیں کہ خان صاحب وہاں پہ جا رہے ہیں, کیا یعنی ممکنات اور متوقع جو ایجنڈا ہے, جو فائل ہے جو خان صاحب اپنے ساتھ لے کے جائیں گے, کیا ایسی وہ باتیں ہیں جو روحانی صاحب سے ڈسکس کریں گے؟ کیونکہ وہاں سے تو ظاہر بات ہے میرے حساب سے وزیر اعظم پاکستان جو ہیں وہ روحانی کی درخواست پہ وہاں پہ دورہ کر رہے ہیں. جی, جب سے عمران خان اقتدار میں آئے ہیں تب سے ایران کی بڑی خواہش تھی کہ وزیر اعظم جو ہے وہ دورہ کرے. جی, کیونکہ عمران خان کا تعلق صوفیزم سے بھی ہے اور وہاں پہ انہوں نے بہت ساری درگاہیں بھی بنائی ہوئی ہیں. تو وہاں پہ بھی ابھی جاتے ہوئے راستے میں مشہد ٹھہریں گے, پھر وہاں پہنچیں گے عمران خان. تو یہ ایک تو اس حوالے سے اسے بڑھا چڑھا کے پیش کیا جائے گا ایرانی میڈیا کی طرف سے. دوسرا, ایران کے ساتھ جو مجھے نہیں سمجھ آتی, اس دن جیسے ہم نے جنرل صاحب کو پچھلے پروگرام میں لیا تھا تو ان سے بھی میں نے سوال کیا تھا کہ ہم براہ راست ایران کے ساتھ سوال کیوں نہیں اٹھاتے. مجھے نہیں لگتا کہ جو ہم سمجھ رہے ہیں, جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ فائل جا رہی ہے اور فائل ڈسکس ہوگی, مجھے نہیں لگتا کہ ایسی کوئی فائل ایران کے ساتھ ڈسکس ہونے جا رہی ہے. پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا کیا اس میں کردار ہے, یا پاکستانی اسٹیبلشمنٹ میں کچھ لوگ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جب بھی ایران پاکستان کی ہائی لیول پہ کوئی ٹاک ہوتی ہے تو اس میں اتنی وہ مداخلت اپنی پیدا کر دیتے ہیں کہ اس قسم کی گفتگو جو ہے وہ وہاں پر ریز نہیں کی جاتی, اور وہ ہمیشہ کامیاب رہتے ہیں, وہ اپنی لابنگ میں کامیاب رہتے ہیں. اور اس دفعہ بھی مجھے لگ رہا ہے کہ جو ایرانی لابنگ ہے وہ اس قدر مضبوط ہے کہ پاکستان کو کہیں نہ کہیں یہ اس خوف میں مبتلا کر دیا گیا کہ یہ مناسب وقت نہیں ہے ابھی صدر روحانی کے ساتھ اس موضوع پہ بات کرنے کی, اور یہ فائل آپ رہنے دیں, ساتھ نہ لے کے جائیں. جو میری اطلاعات ہیں اس کے مطابق ہو سکتا ہے وزیر اعظم بات کریں, کیونکہ آخری دفعہ کلبھوشن کے معاملے پہ جنرل رحیل شریف صاحب نے بڑی کھل کھلا کے بات کی تھی, اور اس کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکلا, اور ایران نے اسے کوئی خاطر خواہ جواب بھی دینا پسند نہیں کیا. اس کے بعد بھی ہم نے دیکھا ایرانی مداخلت پاکستان میں رہی. ابھی پچھلے دنوں تقی عثمانی صاحب پہ حملہ جو تھا وہ ایران کی طرف مداخلت تھی اسی براہ راست وہاں پہ. اس کے بعد بارڈر پہ فوجیوں کو شہید کیا گیا, اس کے بعد بارڈر پہ متعدد کارروائیاں ہوئیں, اس کے بعد بھی بارڈر سے تیل کی ترسیل جاری ہے, اس کے بعد بھی ہزارہ کو اسلحے کی ترسیل جاری ہے, اس کے بعد بھی بچے اغوا ہو رہے ہیں پاکستان سے بچے. جب میں تو ریکویسٹ کروں گا جناب عمران خان صاحب سے, جب مشہد جائیں تو وہاں مشہد آپ غور سے دیکھیے گا کہ جو وہاں پہ سڑکوں پہ بیٹھے ہوئے بچے ہیں وہ شاید ان کی آنکھوں میں کہیں آپ کو پاکستانیت نظر آئے, اور وہ عمران خان سے سوال کریں کہ عمران خان ہم پاکستانی ہیں, تو میں پاکستان سعودیہ میں بسنے والے مزدوروں کو تو بڑی فکر تھی, بڑا درد تھا, ہم جو یہاں بھیک مانگ رہے ہیں ہمارے لیے بھی. اچھا, وہاں پہ جو جیلوں میں قیدی ہیں 3000 کے لگ بھگ سزائے موت کے قیدی 3000, 3000, ان کا کیا بنے گا؟
ہاں ان کے حوالے سے بھی بات ہو رہی تھی. ان میں سے تو آدھے سے زیادہ انہوں نے سزائے موت لٹکا دی ہیں, آدھے سے زیادہ انہوں نے سزائے موت دے کے گمنام قبر میں ڈال دی. یہ ایک بات تو ظاہر بات ہے, چلیں کچھ باتیں ایسی ہیں جو کہ عوام تک نہیں پہنچی, ظاہر بات ہے اس کے اوپر تو ہماری جو ایک پالیسی ہے مٹی پاؤ والی وہ تو ہو جائے گی. لیکن یہ جو پاکستان سے نوجوانوں کو بھرتی کیا جاتا ہے شام اور عراق اور یمن کے لیے, اس کے بارے میں تو سینٹ میں بھی بات ہوئی ہے, اس کے بارے میں تو کھل کے سیکیورٹی اداروں نے بھی بات کی. کیا وہ بات بھی ڈسکس نہیں ہوگی؟ میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کا معاملہ ڈسکس ہوگا. اگر ڈسکس ہوا تو میڈیا میں آ جائے گا, لیکن عمران خان کی شخصیت پہ روحانیت کا بڑا اثر ہے, اور روحانی سے جب وہ روحانیت کے اثر کے تحت بات کریں گے تو شاید وہ باتیں ڈسکس نہ کریں, اور جو ہمیں متوقع ہیں, جو ہم یہ سوچ رہے ہیں. کس چیز کی توقع ہے؟ یہ ایک فارمولی سے دورہ ہوگا, اور اس میں کوئی خاص اتنی بات کوئی ڈسکس نہیں ہوگی, کوئی اتنا اہم دورہ نہیں ہے, کوئی اتنا ہائی لیول دورہ نہیں ہے, کیونکہ پاکستان کی اس وقت ضروریات ہے پیسہ ایران دے نہیں سکتا, اور ایران کے متبادل سعودی عربیہ سے پیسہ مل رہا ہے. ایران کی اپنی ایک انا کا مسئلہ تھا کہ وزیر اعظم نے سعودیہ کا دورہ کر لیا, ہمارے ہاں دورہ نہیں کیا, تو ایران کی بے پناہ کاوشوں کے بعد 8 مہینے کے بعد وہ دورہ کرانے میں کامیاب ہو گئے عمران خان کو, اور اس دورے سے کہیں نہ کہیں وہ پاکستان اور سعودی عربیہ میں اور دبئی میں دوریاں پیدا اس حوالے سے بات ممکن ہے جو سی پیک میں سعودی عرب کی شمولیت, اس حوالے سے ایران بات کر سکتا ہے, ایران بات کرے گا, ایران کی جانب سے بات کی جائے گی. ایران کی جانب سے پاکستان کے بارے میں یہ بھی ہو سکتا ہے بات کی جائے گا پاکستان ایران میں مداخلت کرتا ہے. وہ جاتے ہی عمران خان کو اتنی پریشر میں لے لیں گے کہ شاید عمران خان آگے سے جواب دینے کے قابل نہ رہیں یا جواب دینا نہ چاہیں, کیونکہ عمران خان صاحب کے ساتھ جو لابنگ کی گئی ہے, جو اسلام آباد میں انہیں بتایا گیا ہے کہ یہ مناسب وقت نہیں ہے, ہمیں دوستوں کی ضرورت ہے, ہم مزید دشمن خطے میں پیدا نہیں کرنا چاہتے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہیں نہ کہیں لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کا یہ جو دورہ ہے یہ ایران کے حق میں زیادہ اور پاکستان کے حق میں بالکل زیرو ہوگا. اچھا جی اچھا, مثلاً اگر وہ سوال کریں کہ دبئی آ گیا سی پیک میں یا سعودی عرب آ گیا, تو پاکستان ظاہر بات ہے کچھ نہ کچھ تو کہنا ہوگا نا. اب دیکھتے ہیں عمران خان صاحب کس طرح پریزنٹ کرتے ہیں, عمران خان صاحب ایرانی دباؤ کو کس طرح لیتے ہیں, عمران خان صاحب وہاں پہ عمران خان صاحب کو فیڈنگ کتنی کی گئی ہے, عمران خان کو کیا بتایا گیا ہے, ایران کے کردار کے بارے میں, جو پاکستان کے اندر ایران کا کردار ہے اس بارے میں ایران کو کیا بتایا گیا ہے, وہ یہ دیکھنا ہے. اور عمران خان کی اپنی گزشتہ ذاتی زندگی اگر دیکھیں تو عمران خان ایران سے زیادہ متاثر نظر آتے ہیں. چلیں اب آگے اس جو کڑی بعض لوگ ملاتے ہیں ہزارہ برادری کے اوپر جو حملہ ہوا ہے, اگرچہ اس میں 8 افراد ہزارہ کے مارے گئے ہیں, باقی 12 افراد دیگر تھے, پختون تھے, بلوچ تھے, وہاں کے مقامی تھے, لیکن شور زیادہ ان کے لیے اٹھ رہا ہے, اور عالمی میڈیا BBC CNN وغیرہ جو بھی ہیں ان کے حق میں بول رہے ہیں. پاکستان کے خلاف انہوں نے ایک محاذ کھڑا کیا ہوا ہے. اچھا, اس کو آپ جوڑ سکتے ہیں, آپ جوڑ رہے ہیں یا جوڑ سکتے ہیں خان صاحب کے دورے کے ساتھ؟ دیکھیے کہ اس سے یعنی دورے سے قبل اس طرح کا ایک واقعہ پیش آنا. میں اسے عمران خان کے اس دورے کے ساتھ نہیں جوڑ رہا, میں اسے مجموعی طور پر پاکستان کے ساتھ جوڑ رہا ہوں. ہزارہ برادری نے تو یہ تو خبیث ان کی ویسے ہی شروع سے عادت رہی ہے کہ ہر معاملہ کو ایسے ہی وہ شکل دے دیتے ہیں کہ اسے اپنے ہاں وہ زیادہ استعمال کرنے شروع کرتے ہیں, لاشوں کی سیاست کرتے ہیں زرداری کی طرح. مجھے ان کی سمجھ نہیں آتی. اس میں پاکستانیوں پہ اٹیک ہوا ہے, یہ صرف اور صرف پاکستانیوں پہ اٹیک ہوا ہے. ہماری بدقسمتی وہ دن ہمیں خدا کرے وہ ریورس ہو جائے جب یہ پاکستانی حدود میں داخل ہوئے تھے خبیث, اور وہ واپس چلے جائیں. اور یہ پاکستانی جب بن گئے ہیں تو اب خدا را پاکستانی بن جاؤ. اب ہزارہ کے اس ذہنی اثر سے نکلو, باہر نکلو, اب پاکستانی بن جاؤ. وہ پاکستان پہ اٹیک ہوا ہے, اس میں 8 اگر تمہاری شمولیت اتنی زیادہ ہوگی ہے, تمہارا انوالومنٹ اتنی زیادہ ہوگی ہے پاکستان میں, تو اس میں اب کیا وہاں جو بم بلاسٹ کرنے والا ہے وہ اندہ یہ دیکھے گا یہاں ہزارہ ہیں, یہاں پہ ہزارہ نہیں ہے, وہاں پہ بلاسٹ کرے گا. وہ 8 مر گئے ہیں, ان کے انسان ایک بھی مر جائے, کہیں بھی مر جائے, اس کا دکھ ہے. اس کے بچے ہوتے ہیں, اس کی ماں ہوتی ہے, اس کا باپ ہے, اس کا خاندان متاثر ہوتا ہے, اس کی بہنیں ہوتی ہیں, اس کے خواب ہوتے ہیں, چکنا چور ہوتے ہیں, ایک برادری تباہ ہوتی ہے, ایک خاندان تباہ ہوتا ہے, بڑا نقصان ہوتا ہے چاہے کوئی بھی ہو. لیکن اس طرح آپ جو ہیں
کریں گے تو وہ آپ ہمدردیاں نہیں سمیٹیں گے, آپ لوگوں کی نفرت سمیٹیں گے. آج جو ہے بلوچستان کے جو تاجر برادری ہے انہوں نے باقاعدہ پریس کانفرنس کی ہے کہ ہمارا کاروبار ان کی وجہ سے متاثر ہو رہا ہے, ہزارہ کی وجہ سے. ایسے ہی ہے, آپ کوئٹہ میں کسی سے بات کریں ہر چیز پہ ان کا قبضہ ہے. ہمارا کاروبار ان کی وجہ سے متاثر ہو رہا ہے. جب یہ کاروبار متاثر ہو رہا ہے تو عوام کو دیکھنا ہوگا, حکومت کو دیکھنا ہوگا, اور ان کو ہزارہ والوں کو دیکھنا ہوگا. ان کے خلاف آپریشن کریں, ان کے نو گو ایریا سے وہاں سے وہ بارودی سرنگیں اٹھائیں, وہاں سے وہ بلاسٹ پکڑیں اور انہیں بتائیں کہ یہ تمہارے اپنے لوگ تمہارے اندر رہ کے گولہ بارود بناتے ہیں اور تمہیں مارتے ہیں. مجھے نہیں پتا کچھ موقعوں پہ پاکستانی مسلط کا شکار ہیں. جیسے ہم نے کبھی ایران کو یہ نہیں بتایا کہ آپ مداخلت کرتے ہیں اور ہمارے یہاں بدامنی پھیلا رہے ہیں. ہم نے کبھی پاکستان میں ہونے والی کسی بھی دہشت گردی کا براہ راست انڈیا پہ الزام لگایا کہ انڈیا اس میں شامل ہے. ہم نے کبھی دیکھیں تقی عثمانی صاحب پہ ہونے والا جو مسلکی اعتبار سے حملہ تھا, ہم نے کبھی اس پہ یہ نہیں کہا کہ یہ خاص مسلک اس میں شامل تھا اور انہوں نے کیا. لیکن ہمیں سیالکوٹ کی ایک معصوم برادری کے ایک نوجوان کو مار دیتے ہیں, عثمان کو قتل کر دیتے ہیں سرے عام, اس کے ساتھ اس کے 4-5 دوستوں کو مار دیتے ہیں, 3-3 سال کے بچوں کے 1.5 سال کے بچوں کے ہاتھوں پہ گولیاں مار دیتے ہیں. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کا تعلق سپاہ صحابہ سے تھا, یہ سنی تحریک تھا, یہ سنی دہشت گرد تھا. اس کو تو ہم سنی دہشت گرد ڈکلیئر کر دیتے ہیں. لیکن ہزارہ برادری نے پاکستان میں ہر طرف آگ پھیلائی ہوئی ہے, پاکستان میں ہر طرف تباہی پھیلائی ہوئی ہے. پاکستان گلگت بلتستان سے لے کر پارا چنار سے لے کر کوئٹہ ہزارہ تک وہ قابض ہوئے ہیں, وہاں پہ وہ تباہی کر رہے ہیں. جو ان کا دل کرتا ہے وہ کرتے ہیں. وہ ایون فوج کے میجر اور بریگیڈیئر کو مجبور کر دیتے ہیں اس کو اتنا ٹرانسفر ہونے کے لیے. وہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم ہمارے پاس چل کے آئے اور ہمیں گارنٹی دے کہ آج کے بعد ہزارہ کا کوئی بندہ نہیں مارا جائے گا. یعنی کہ آرمی چیف ہمیں گارنٹی دے کہ کیا آرمی چیف یہ کروا رہا ہے کہ آپ یہ کیا دنیا کو ثابت کرنا چاہتے ہیں. اگر وزیر اعظم ان کی جو اس سے انہوں نے کلیئر کہا ہے کہ پاکستان اس ہمارا جو قتل عام ہے اس کو اس لیے بند نہیں کرا رہا کہ ان کا کاروبار بند ہو جاتا ہے. جی وہ دیکھیں نا, وہ انہوں نے نعرے لگائے ہیں یہ جو ایسے گردی اس کے پیچھے وردی ہے. تو یہ اب سیکورٹی اداروں کو دیکھنا ہوگا کہ جب ایک طرف ہم پاکستان کا ایمرجنگ پاکستان ہم شو کر رہے ہیں, ہم ایک طرف سے دنیا سے مہنگے بلاگرز بلا کے ان سے ولاگز بنوا رہے ہیں, ہم دکھا رہے ہیں دنیا کو کتنا خوبصورت پاکستان ہے, دوسری طرف یہ اپنی 8 لاشیں رکھ کے رونا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں. بھائی پاکستانیوں پہ حملہ ہوا ہے, یہ سمجھیں آپ کہ آپ پاکستانیوں پہ حملہ ہوا ہے, یہ کسی برادری کسی مسلک کی حملہ نہیں تھا. اس میں آپ کے لوگ مارے گئے ہیں, ہم آپ کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں. دکھ کے علاوہ کیا کر سکتا ہے؟ یا تو خود ہم مر جائیں, خود اپنے جسم کے ساتھ بم باندھیں اور کہیں جی ہم مرنے لگے. پوچھے کیوں مرنے لگے؟ بھائی ہزارہ کے 8 بندے مر گئے ہیں اس لیے اب پورا پاکستان مرے گا. یا تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ پورا پاکستان اپنے ساتھ بم باندھ کے اور مر جائے, یا آپ یہ چاہتے ہیں کہ پورا پاکستان بند کر دیا جائے. میڈیا ظاہر بات ہے یہ تو ایک مظلومیت کا ایک ڈھونگ رچایا جا رہا ہے. باہر کیف اس سے قبل ہم نے دیکھا پاکستان میں اس طرح بہت سارے افسوسناک واقعات ہوئے. 70,000 سے زائد ہم نے قربانیاں دی ہیں جانوں کی. تب کسی نے یہ نہیں کہا, یعنی قومیت کے نام پہ یا انہوں نے کوئی احتجاج نہیں کیا. ایون کہ کرسچن جو ہے عیسائی برادری, وہ میں نے خود دیکھا پشاور میں جب چرچ میں دھماکہ ہوا 100-150 لوگ ان کے, لاہور میں جب چرچ میں دھماکہ ہوا تھا, اسلام آباد میں جب کچھ نہیں تھا, یعنی وہ اپنے آپ کو اس طرح تب ہزارہ برادری نکلی بھی کوئی نہیں. ہزارہ برادری کسی بھی وہاں پہ فنکشن میں, کوئٹہ کے فنکشن میں نہیں جاتی, کسی قومی تہوار میں نہیں جاتے, کوئی مذہبی تہوار میں ان کے مذہبی تہوار ان کے الگ, قومی تہوار ان کا ہے کوئی نہیں, قوم کے ساتھ ان کا رابطہ کوئی نہیں, کوئی سرکاری نوکری میں یہ نہیں جاتے, کاروبار یہ وہاں پہ لوگوں سے چھینے جا رہے ہیں, جائیدادیں یہ چھینے جا رہے ہیں. اپنے علاقے کو نو گو ایریا انہوں نے بنایا ہوا ہے, نفرت کے انبار انہوں نے کھڑے کیے ہوئے, نفرت کا کاروبار کر رہے ہیں, لوگوں کو معصوم لوگوں کو قتل کر رہے ہیں. تو پھر کیسے یہ ہوگا عبداللہ صاحب؟ یہ خود اب اتنی زیادہ اس میں انوالومنٹ ہے ان کی, خود اتنی یہ نفرت کے کاروبار میں اتنے زیادہ آگے جا چکے ہیں. تو لوگ وہاں پہ متنفر ہیں, لوگ وہاں سے ان سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں. ان کے وہاں پہ مقامی لوگ جو اور ان مقامی نفرت کو, اس مقامی نفرت کو ان کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے, دشمن استعمال کرتا ہے. تو میری یہ ان سے بھی درخواست ہے کہ تھوڑا سا محبت, امن اور آشتی کا دامن تھامیں, اور یہ پاکستان پہ حملہ تھا اسے پاکستان پہ حملہ سمجھا جائے. جو آپ کا سوال تھا, آپ کا جو سوال تھا کہ یہ کوئٹہ کا جو حملہ تھا یہ وزیر اعظم کے دورے کے ساتھ انوالو ہے, ہو سکتا ہے اس پہ تحقیقات ہونی چاہیے. انڈیا انوالو ہو سکتا ہے, ایران انوالو ہو سکتا ہے, لیکن اس کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت سب سے بڑھ کر یہ پاکستان کی, کیونکہ بلوچستان, پشاور, سندھ اور پنجاب میں صورتحال زیادہ بہتر تھی. یہاں پہ ٹارگٹ ایزیلی کر نہیں سکے, وہاں تھوڑا سا ایزی ٹارگٹ تھا, وہاں ایزی ٹارگٹ ملا. دہشت گردوں کو انہوں نے دہشت کی, وہاں پہ دہشت گردی پھیلائی, وہاں پہ انسانی جانوں کا ضیاع ہوا, 20 پاکستانی وہاں پہ شہید ہوئے. ان پاکستانیوں کی شہادت جو ہے انشاءاللہ ضرور رنگ لائے گی اور پاکستان سے
انشاءاللہ ایک دن ایسا آئے گا کہ کوئٹہ والوں کو بھی یہ کہنا نہیں پڑے گا کہ وزیر اعظم یا آرمی چیف ہمیں آ کے گارنٹی دیں کہ آج کے بعد ہمارا بندہ نہیں مرے گا. چلیں آگے بڑھتے ہیں. اس میں تھوڑا سا میڈیا کو ٹچ دینا تھا کیونکہ میڈیا آج کل ریاست کو آڑے ہاتھوں لیا ہوا ہے. بہت بڑے بڑے لیکن میڈیا میں جب زین بون کے بندے بیٹھے ہوں گے, خان صاحب کو آڑے ہاتھوں لیا ہوا ہے. میڈیا میں جب زین بون برگیڈ کے بندے ہوں گے, فاطمون برگیڈ کے بندے ہوں گے, تو وہ خان کو آڑے ہاتھوں لیں گے. ان بندوں کو وہاں سے نکالنا پڑے گا, ان بندوں کو وہاں سے اٹھا کے باہر پھینکنا پڑے گا. آپ یہ جتنے بھی ایسے وہ کیا نام تھا, کمپیئر کرتے ہیں اس کے ساتھ. احمد موسوی جو تھا, وہ جو تقی عثمانی صاحب کے حملے میں ملوث تھا, جنگ کا رپورٹر تھا, وہ کتنا بڑا نام ہے جنگ کا رپورٹر تھا وہ. تو یہ جو لوگ جتنے بھی میڈیا میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی بھی چھانٹ بیٹ, ان کی بھی اسکروٹنی ہونی چاہیے کہ یہ کون لوگ ہیں, کہاں سے آ گئے, اور ایک ہی مسلک سے جو ہیں وہ میڈیا پہ بھی قابض ہو گئے, فوج پہ قابض ہوتے جا رہے ہیں. وہ آپ دیکھیں, اگر غور سے دیکھیں ان کا دیکھیں, وہ پولیس پہ قابض ہو چکے ہیں. تو ملک کے تمام اداروں پہ, عدلیہ پہ دیکھ لیں, جہاں بھی دیکھیں آپ, تو یہ حکومت کو تھوڑا سا غور کرنا ہوگا کہ ہو کیا رہا ہے, کیسے ہو رہا ہے, کیوں ہو رہا ہے. یعنی میڈیا حکومت کے لیے بہت بڑا چیلنج. جی بہت بڑا چیلنج ہے, اس میں کوئی شک نہیں. میڈیا کے اوپر ابھی میڈیا کی آزادی کے اوپر جو ہے قدغن لگانا پڑے گا. میں بالکل واضح الفاظ میں کہتا ہوں, میڈیا کو روکنا پڑے گا, لگام لگانا پڑے گا. ممکن ہے ایسے؟ ممکن ہے, کیوں نہیں ممکن. اربوں خربوں سیٹھوں کا پیسہ لگا ہوا, وہ سیٹھ تو بدیانت اور بھوکے ننگے پیسے کے بھوکے ہیں. شکیل الرحمان کو دیکھ لیں, ARY کو دیکھ لیں, یا باقی چینلز کو دیکھ لیں. کل تک ریڑیاں لگانے والے چینلز کے مالک بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی تحقیقات کریں یہ کیسے بن گئے. سیاست دانوں سے تو یعنی فرصت ملے تو ہوگی. جی جی, دیکھو کرنا ان کا سیاست دانوں نے ہے. جب بھی ان کے اوپر ہاتھ ڈالیں گے تو یہ تو حکومت کے خلاف ہو جاتے ہیں. ابھی ہیں آلریڈی. جی جی, ابھی ایڈورٹائزمنٹ حکومت نے کام کیا, ان کے لیے تھوڑی سی ان کی سکروٹنی کی ہے. بے شمار چینل جو ہیں وہ بند ہو گئے ہیں, کچھ کو پیٹرول پمپ یہ بتایا جا رہا ہے کہ حکومت کا جو فیصلہ تھا میڈیا کے حوالے سے, اس پہ حکومت نادم ہے, پریشان ہے کہ نہیں ایسی نہیں بات, ایسی پریشر میں آئی ہوئی ہے. جی جی, ایسی بات نہیں ہے. حکومت اس پہ کوئی پریشانی کا شکار نہیں, میں نہیں سمجھتا. اور ابھی نہیں, مزید میڈیا کی سکروٹنی ہونے والی ہے آنے والے دنوں میں. مزید میڈیا کی مشکلات بڑھے گی نہیں حکومت کی؟ نہیں, حکومت کے لیے ابھی دیکھیں آج آوازیں خود بخود ہی خاموش ہو جائیں گی. کدھر گیا طلعت حسین, بہت بڑا ایک اینکر پرسن تھا, لگا ہوا ہے. وہ تو بات نہیں رہی نا. وہ جو پہلے روز ٹی وی پہ آ کے بیٹھ کے کرتا تھا, ایک طلعت حسین ہوتا تھا, مبشر زیدی ہوتا تھا, میرے کپتان منصور علی خان تبھی بھی زندہ ہے میرے خیال میں, اور بے شمار اور نوک تھے. عمار مسعود ہمارا بھائی ہوتا تھا, ایک اور تھا وہ برے برے بالوں والا جس کی گاڑی پینٹیں لگی تھی براکوں کے پاس, وہ فوج سے جو ددکارا ہوا تھا, وہ پتہ نہیں بڑے متی اللہ جان کسی اپنی گندی حرکت کی جیسے فوج سے نکالا ہوا شخص تھا وہ دیکھیں وہ ایک ہوتا تھا. ایسے لوگ آہستہ آہستہ ختم ہوتے جا رہے ہیں. تو انشاءاللہ یہ جتنی گندی بھیڑیں ہیں, جتنے یہ تو مزید تیز ہوتے جا رہے ہیں. نہیں ختم لگ رہا ہے کہ حکومت بڑے پریشر میں. دیکھیں جی کتنا. اچھا آج کی بات کرتے ہیں, چلیں. خبر آئی ARY پہ, اب ARY ہاں جی میں نے دیکھی ہے وہ, اور اس کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے, واضح ایکشن بنتا ہے ان کے خلاف اگر وہ خبر جھوٹی. خبر آئی یوں لوگوں نے سوشل میڈیا پہ پھیلا دیا, آپ نے خود بھی لگائی تھی, ہم تو اپوزیشن میں. اچھا خبر چلی اور پھر اس کی تردید بھی آ گئی, تو یہ اس طرح خبر کیوں چلی ہے؟ یہ ظاہر بات ہے کچھ نہ کہیں تو بحث تو ہوئی ہوگی. نہیں بحث تو ہو رہی ہے, ان کو نکالنا ہے وزراء کو, وزراء کی جو ہے وہ عہدے تبدیل کرنے ہیں, وزراء کو وہاں سے ختم کرنا ہے, ہٹانا ہے. خبر تو چل رہی ہے, بڑے عرصے سے چل رہی ہے خبر, لیکن اب خبر پہ کتنا عمل ہوتا ہے, کب عمل ہوتا ہے, کیسے ہوتا ہے, خان کس کس کو بکرا بناتا ہے, قربانی. تو یہ خبر کہاں سے آئی ان کے پاس؟ خبر کیبنٹ سے آئی ہے, خبر کیبنٹ سے آئی ہے. شاکر ابھی میں دیکھ رہا تھا, آنے سے پہلے پروگرام لگا ہوا تھا صابر شاکر کا, وہ تو ابھی بھی اپنی خبر پہ ڈٹا ہوا ہے. اس نے کہا میں ابھی بھی کہتا ہوں یہ تبدیل ہو گئے. اسد عمر صاحب, ہاں اسد عمر صاحب بھی تبدیل ہوں گے. یہ کیا وجہ کیا ہے؟ جب اپوزیشن میں تھے تب بڑی باتیں ہو رہی تھی کہ اسد عمر صاحب نے اینگرو کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا. یار اسد عمر نے ایڈورٹائزنگ کے شعبے سے تعلق رکھتا تھا. اینگرو کو مینجمنٹ اس کی تھی ٹھیک ہے, لیکن وہ فائنانس کا بندہ نہیں تھا, وہ ایڈورٹائزنگ کا بندہ تھا. ابھی نہیں ہوا نا, تب تو تھا. کب؟ تب جب اپوزیشن میں تھا. ہاں تب بھی یہ ایڈورٹائزنگ کا بندہ تھا. اسد عمر نے اپنے آپ کو غلط پروجیکٹ کیا, اپنی ایڈورٹائزنگ ٹھیک کی اس نے.
دیکھیں نا اس سے ہر شخص یہی کہہ رہا تھا پی ٹی آئی، ایون میں بھی کہہ رہا تھا پی ٹی آئی کا دماغ ہے وہ دماغ ہمیں بعد میں پتہ چلا وہ گردے تھے. اچھا کیا وجہ کیا ہے خان صاحب کیوں اس طرح رد و بدل کر رہے ہیں بار بار؟ اچھی بات ہے اپنی کابینہ کو بٹھاتے ہیں، احتساب کرتے ہیں، جائزہ لیتے ہیں، یہ بہت اچھا ہے. خان اگر کر لیتا ہے تو یہ ایک پاکستان میں نئی روایت پڑے گی اور یہ بہت بہتر ہے. دیکھیں امریکہ میں ہو رہا ہے، امریکہ میں آئے روز ہم نہیں دیکھتے کہ تبدیلیاں ہوتی ہیں کیبنٹ میں. جو بندہ ذرا اچھا ڈلیور نہیں کر سکتا باہر نکال پھینک دے اسے. اسی طرح اگر ہمیں بھی کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ ایک گندا شخص ہم نے لا دیا اس کو بٹھا دیا، ہاں اس سے 5 سال بٹھائے رکھنا، لازمی بٹھائے رکھنا، اسے ہٹانا نہیں ہے. تو خان صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب اس طرح کا جب فیصلہ بندہ کرتا ہے یا اس طرح سٹیپ لینے کی سوچتا ہے یا کوشش کرتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وزراء کی کارکردگی سے خان صاحب ابھی اتنے مطمئن نہیں؟ خان اپنی ٹیم سے ہی مطمئن نہیں ہے. خان صرف مراد سعید کی کارکردگی سے یا شیخ رشید کی کارکردگی سے مطمئن ہے، فواد چودھری سے تھوڑے بہت مطمئن ہے، باقی وہ کسی سے مطمئن نہیں ہے کیونکہ باقی کوئی ڈلیور ہی نہیں کر رہا. باقی خان کو کچھ لوگوں نے، کچھ ذاتی مفادات کے بھوکے لوگوں نے گھیرا ہوا ہے. خان کے اوپر وہ نوازش وہ مانگ رہے، عہدے مانگ لیے انہوں نے. جو شوکت خانوں کو کل تک فنڈنگ دیتے تھے، جو خان کو اپنا دوست کہتے تھے، کسی نے یوٹیلٹی اسٹور مانگ لیا، کسی کوئی مشیر لگ گیا اور چیز کا، کوئی اس طرح کے عہدے وہ مانگ کے بیٹھ گئے ہیں. تو خان ان لوگوں سے بڑا پریشان ہے، ان لوگوں کے جو ہے وہ گھیرے میں آیا ہوا ہے. خان ان چاپلوسوں کے گھیرے میں آیا ہوا ہے. تو خان اب ان سے چھٹکارا چاہتا ہے اور خان کو چھٹکارا انشاءاللہ اسی طرح ملے گا کہ ان کی کارکردگی جانچے گا، پرکھے گا. یہ وزراء میں رد و بدل، کسی کو یہاں سے ہٹا کے دوسری جگہ لگانا، اس سے آپ کیا سمجھتے ہیں تھوڑی سی بہتری آئے گی؟ جی بالکل بہتری آئے گی اس میں. باقی وزراء پہ دباؤ بڑھے گا اور وہ اچھا کام کریں گے. نہیں، اب جب ایک بندہ اس نے 6 مہینے تک اس نے سٹارٹ لیا ہے کام، اس نے پورا ایک سٹرکچر سمجھ لیا ہے، جب وہ سٹارٹ لے رہے ہیں آپ اس کو ہٹا رہے ہیں، تو اس میں تو اس کا وہ ہے. اب اگلا بندہ آئے گا 6 مہینے تک وہ سیکھے گا، اس کو اسٹڈی کرے گا. اب یہ کہ اب سیکھا سکھایا بندہ لے کے، اب اس طرح لے کے ہیں ان کے پاس. ہاں جی ایسے بندے ایک حکومت کے پاس بے شمار آپشن ہوتے ہیں. اب تو یہ سوچ رہے ہیں کہ اب ایسا بندہ ہم نہ لے کے آئیں جسے دوبارہ سکھانا پڑے. ہم سیدھا سیکھا سکھایا بندہ لے کے آئیں جو آتے ہی حکومت چلائے اور حکومتی معاملات کو اچھے سے جانتا ہو، سمجھتا ہو، اور وہ حکومت کے جتنے بھی معاملات ہیں ان کو وہ چلا سکے. جو معاشرت کے معاملات ہیں ہمارے وہ چلا سکے. اسٹاک ایکسچینج کے بارے میں وہ جانتا ہو، وہ اسے یہ پتا ہو کہ یہاں مجھے پیسہ اور ڈالر کو نیچے کرنے سے ملک کو کیا نقصان ہوگا، ملک کو کیا فائدہ ہوگا، یہ اسے سیکھنی نہ پڑے چیزیں. اچھا، وزراء کی کارکردگی کابینہ کی یہ حالت ہے. خان صاحب تھوڑی سی پریشان دکھائی دے رہے ہیں. اوپر سے تھوڑا سا مہنگائی بھی اور عوام کا بھی پریشر بہت بڑھ گیا ہے. آئے روز عوام دہائی دے رہی ہے مہنگائی کی. تیسرے پہ میڈیا نے ایک مت مار کے رکھ دی ہے. آپ دیکھیں وہی چینل جو وہی اینکر، وہی تجزیہ کار. میں ایک بات بتاؤں، عمران خان کو ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، قطعاً فرق نہیں پڑتا عمران خان کو ان چیزوں سے. ابھی یہ جو اس طرح کے فیصلے ڈگمگا رہے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ پریشر نہیں، میڈیا کے پریشر میں نہیں آ رہے. وہ تو کارکردگی زیرو ہے نا. کارکردگی سامنے ہو تو وہ عمران خان کو اس طرح کے فیصلوں سے کوئی. زلفی بخاری پہ لوگوں نے کتنی تنقید کی، عثمان بزدار پہ تھوڑا پریشر ہے. عثمان بزدار سے زیادہ پریشر. اس کے بارے میں بھی تو خبر ابھی چلی نہیں، خبر ابھی خبر چلی. اس کو سیٹ پہ لگایا ہوا ہے، صرف رکھا ہوا ہے. نہیں ایسے نمائش کے خان کو نمائش کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی عثمان نہیں، عثمان بزدار کوئی اتنا بڑا بندہ ہے کہ جس کے پیچھے کوئی 60 MP بیٹھے ہوئے ہیں جو اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے کہ عثمان بزدار کو اٹھایا تو ہم اس کے ساتھ چلے جائیں گے. وہ کوئی شہباز شریف ہے جو پرویز دلائی ہے، اوقات اس کی کیا ہے، 1 MP ہے سمپل. آج اسے اتار دیں تو وہ اسے اپنے علاقے میں کوئی نہیں جانتا کہ بزدار آ گیا. وہ تو ٹھیک ہے، لیکن ایک CM ہے ایک صوبے کا، ایک بڑے صوبے کا. خان نے بنایا اس کو. لیکن ابھی خان پہلے اس کا بڑا وہ دفاع کر رہے تھے. وسیم اکرم ہے، وہی وسیم اکرم کے بارے میں پرسوں خبر چلی ہے کہ اس کو ابھی بہت محدود کر دیا، اس کے اختیارات محدود. خبریں چلتی رہتی ہیں، سارے شہباز گل کو دے دیے. جو ایسے کیسے ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا. تو پھر اس نیوز کی تردید کیوں نہیں آتی؟ آئینی طور پہ نہیں ہو سکتا. نیوز کی تردید کیوں نہیں؟ کچھ خبریں ایسی ہوتی ہیں جن کی تردید کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. ایک ایسی بلنڈر ہے، ہر بلنڈر کا تردید ضروری نہیں ہے نا. ایکشن تو حق بنتا ہے کہ اس طرح کے چینل کے خلاف. ہاں یہ ہے کہ ایکشن لیں ان کے خلاف کارروائی کریں. کہاں سے آتی ہے خبر؟ ان کے خلاف کارروائی کریں. کہاں سے خبر آئی؟ جیسے ابھی آج ایئر وائی نے خبر چلا دی تو ایئر وائی کے خلاف ایکشن لینا چاہیے انہیں. ایئر وائی کے خلاف ایکشن لیں اور بات کریں. ایئر وائی کو بتائیں کہ یہاں پہ آپ غلط کر رہے ہیں اور ان کو انہیں شو کاز نوٹس بھیجا جائے کہ اتنی بڑی خبر انہوں نے چلا دی بغیر ایک تحقیق کے. اچھا، بڑے بڑے وہ لوگ تھے، تجزیہ کار تھے، تجزیہ نگار تھے، صحافی، دانشور، بہت گن گاتے تھے.
ابھی بیچارے کہہ رہے ہیں خود مجھ پہ لعنت ہو، ابھی خود پہ لعنت یار ان اصل کا کیا بنے میں گا؟ وہ جو بڑے تجزیہ کاروں کی آپ بات کر رہے ہیں وہ کبھی کس ماحول میں ہوتے ہیں، کبھی کس ماحول میں. جب ان کا پروگرام 9 بجے سے پہلے اور دیکھنے والا ہوتا ہے، 9 بجے کے بعد کا پروگرام کبھی لیٹ ہو جاتا ہے نا، تو پھر وہ دیکھا نہیں جاتا عام عوام سے، تو اس پہ اتنے زیادہ بحث نہیں کرنی چاہیے. یعنی یہ چیز اس کا ادراک تو ہوا ہوگا خان صاحب کو. خان صاحب کو ادراک پہلے ہی سے ہے کہ حکومت بلا میں رہے ہیں، جا رہے ہیں صحافیوں کے حکومت پاس میں آنے سے کیا ہوگا، کیسے یہ لوگ ڈیل کریں گے، یہ جب اقتدار آتا ہے تو کس طرح ڈیل کرتے ہیں، جب اقتدار چلا جاتا ہے تو کس طرح ڈیل کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کے پاس تھوڑا بہت یہ عقل، شعور، سمجھ بوجھ ہے، اور وہ ابھی تک جو فیصلے کر رہا ہے وہ ملک کی مفادات میں ہیں. کیا نکل پائیں گے کیا مشکلات؟ معیشت کے اس بھنور سے وہ نکل پائیں گے، یہ آنے والے دنوں میں ہمیں دیکھنا ہوگا. اس میں ہم کتنے دیکھتے ہیں دنوں میں؟ پہلے 100 تھے، پھر 6 مہینے ہو گئے، اب سال تو ہونے ہی والا ہے. دیکھیں 3 مہینے اور میں، ایک سال جب گزر جاتا ہے حکومت کی جو لائن ہوتی ہے وہ واضح ہو جاتی ہے. ابھی تک تو وزراء جو کہتے ہیں یہ زرداری حکومت اور نواز شریف حکومت سے ملا ہے، تو اگر 8 مہینے 10 مہینے بعد بھی وہ یہی لائن اپناتے ہیں تو پھر سمجھتے ہیں کہ فیل ہو گئے ہیں. پھر ہم یہی سمجھیں کہ وہ فیل ہو گئے. اچھا، پھر خان صاحب کے وزراء کے جو بیانات ہوتے ہیں، کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ بھی خان صاحب کے لیے درد سر بنے ہوئے ہیں. کوئی یہاں سے کچھ کہہ رہا ہے، دوسرا وہاں سے اٹھ کے کچھ کہہ رہا ہوتا ہے. نہیں، ابھی میری اطلاعات کے مطابق خان صاحب نے منع کیا وزراء کو فالتو بیانات دینے سے، انہیں روکا ہے. انہیں یہ کہا گیا کہ آپ اپنی زبانوں کو لگام دیں اور کچھ تھوڑے بہت سینسیبل اپنے بیانات جاری کریں. آپ نے کیا نہیں بجائی ہے، روز آتے ہیں وارڈا پتہ نہیں کیا مصیبت ہے یار. مجھے تو وہ اچھا نہیں لگتا کسی صورت بھی. وہ شخص اس نے بڑا غیر جو ہے یقینی صورتحال پیدا کر دیتا ہے. بیٹھے بیٹھے وہ اس نے اس دن کہہ دیا کہ ملک میں ریڈی والا ٹیکس دے گا اور نوکریوں کی بارش ہو جائے گی. پتہ نہیں کہاں سے بارش ہو جائے گی، کیسے یہ کون سے بیانات جاری کرتے ہیں. میں اپنے ٹی وی چینل سے یہ درخواست کروں گا کہ ایسے وزراء کو اسٹوڈیو میں بلا کے پہلے وہ پولیس والوں کے پاس سے نا، امریکہ، برطانیہ، دبئی وغیرہ میں بھی ایک مشین ہوتی ہے، وہ اس سے جب بلاتے ہیں، روکتے ہیں کسی ڈرائیور کو، تو کہتے ہیں اس میں پھونک مارو. تو میں یہ کہوں گا کہ ایسے وزراء سے نا ٹی وی چینل اینکر حضرات بھی کہا کریں پہلے اس میں پھونک مارو، اس میں دیکھا کریں، پھر ان سے بیانات سد لیا کریں. اچھا، یعنی پتہ چلے یار اگلا کس پوزیشن میں. چلیں، بہت شکریہ جناب صاحب، سلامت رہیں. ناظرین آپ کا بھی بے حد شکریہ. سب سے پہلی بات تو بلوچستان کے حوالے سے ہمارا یہ پیغام ہے. دیکھیں، ہم نے ہاشمی صاحب کو لیا، ان سے قبل ہم نے ہاشم صاحب تھے وہاں کے ایم این اے، اور اس طرح جمیل کرد صاحب، بہرام بلوچ، جتنے بھی وہاں ہمارے دوست احباب ہیں، جاننے والے ہیں، جب بھی بات کرتے ہیں بڑے خوش ہوتے ہیں. یہ صرف ہمارے چینل کی ذمہ داری نہیں ہے، نہ ہماری ذمہ داری، یہ ہم سب کی قومی ذمہ داری ہے. ایسی صورتحال میں ہمارے بھائی ہماری طرف ہی دیکھتے ہوتے ہیں، کیونکہ حکومت کی تو اپنی یہ حالت ہوتی ہے. اس سے قبل بھی ہم نے دیکھا کہ جب زلزلہ آیا، باہر کے ممالک سے امداد آئی، تو ہماری حکومت نے اس میں کرپشن کی. یعنی خود آگے بڑھ چڑھ کے ان کی داد رسی کرنا، ان کی امداد کرنا وہ الگ بات ہے. جو باہر سے آیا، ترکی سے، سعودی عربیہ سے، دیگر ممالک سے، اس کو بھی ہمارے ان ظالم حکمرانوں نے چوری کیا، ان کے اوپر بھی ڈاکے ڈالے. جو مستحق لوگوں کا حق تھا اس کے اوپر بھی ڈاکے ڈالے گئے. اب یہ اس طرح کی صورتحال میں پھر کوئی یعنی امید باقی نہیں رہتی ایسے لوگوں سے. تو ہم ہی ہیں، ہم ایک قوم ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم انسان ہیں، ہم پاکستانی ہیں. ایسی صورتحال میں سب سے بڑھ کر ذمہ داری ہماری بنتی ہے. ہم وہاں پہ جا سکتے ہیں، ہم اپنی ایک ٹیم کو لے کے جا سکتے ہیں، ہم اپنے علاقے سے امدادی سامان جمع کر کے وہاں جا سکتے ہیں. کوئی باہر کے ملک میں نہیں ہے وہ کہ اس کے لیے ہمیں کسی طیارے کے یا کوئی شپ کے یا کوئی کسی کشتی کا انتظام کرنا ہوگا. نہیں، ہمارے ہی پاکستان میں ہے، بائی روڈ ہم جا سکتے ہیں. وہاں پہ پہنچیں، ان کا درد، ان کے درد میں ان کے ساتھ شریک ہوں، ان کی دادرسی کریں. کچھ بھی آپ کر سکتے ہیں تو وہ کر گزریں، کیونکہ اس وقت ان کی امیدیں ہم سے ہیں. اور میڈیا سے تو شکوہ ہی کیا، میڈیا تو پاکستان میں جتنے بھی یعنی گمبھیر صورتحال ہے، اس کے پیچھے ہمارے میڈیا کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے. ایسی صورتحال میں آپ دیکھیں، ہمارا اپنا میڈیا ہو یا استعماری میڈیا ہو، کسی نے خبر نہیں دی. 1500 افراد وہ متاثر ہوئے ہیں، 1500 گھرانے. آپ اس کو اگر آپ
سوچیں تو یہ ایک بہت بڑی تعداد ہے. یہ وہ تعداد ہے جو ابھی سامنے آئی ہے. ہاشمی صاحب نے کہا کہ وہاں ایسے علاقے ہیں جہاں تک ابھی جانا ممکن نہیں ہے، راستہ نہیں ہے. اتنے لوگ وہاں پہ متاثر ہوئے، ان کے گھر مسمار ہو گئے، ان کے لیے کھانے کو کچھ نہیں ہے، ان کے اوپر یعنی چھت نہیں ہے، ان کے لیے پہننے کے لیے کچھ نہیں ہے، سردی ہے. اور میڈیا ہمارا لگا ہوا ہے، پتہ نہیں سیاسی فلاں کو نیب نے پکڑ لیا، اس کو عدالت میں یہاں لے کے گئے، اسی کے پیچھے کیمرے لے کے لگے ہوتے ہیں. یہ ہماری صورتحال، اتنے بے حسی کی صورتحال اور بے حسی کا عالم ہے. ایسے میں ساری ذمہ داری قوم پہ آتی ہے. میری پاکستانی قوم سے گزارش ہے کہ اپنے بھائیوں کی مدد کریں، اس دکھ اور اس درد کی گھڑی میں ان کا ساتھ دیں. ہم پاکستانی ہیں، یہ آفت کسی بھی وقت ہم پہ بھی آ سکتی ہے، اس لیے ان کا احساس کریں. باقی ہزارہ کے حوالے سے تو ان کی اگر آپ تاریخ پڑھیں، ہزارہ قبیلہ یقیناً ان کو مظلوم بنا کے پیش کیا گیا ہے، لیکن اس کے پس منظر میں اگر آپ جائیں گے اور وہ وجوہات اور اسباب کو آپ سمجھیں گے، جانیں گے، تو پھر کوئی چیز مخفی نہیں رہے گی. المیہ یہ ہے کہ ایسی صورتحال میں جب بات کرتے ہیں تو معاشرہ پھر اسے دوسرا رنگ دے دیتا ہے. تو بات کرنے سے بہتر ہے کہ ہم آپ کو ہی کہیں کہ اس حوالے سے آپ پڑھیں، ڈیٹیل پڑھیں. پاکستان میں دیگر بھی مہاجر قومیں ہیں، برما کے لوگ ہیں، بنگلہ دیش کے لوگ ہیں، افغانستان کے لوگ ہیں، وہ بھی دیگر ممالک سے آ کے پاکستان میں آباد ہوئے ہیں. لیکن اس قدر بدماشی اور اس قدر ڈیٹ پن کبھی بھی کسی مہاجر قوم نے اس کا اظہار نہیں کیا. کیا وجہ ہے کہ یہ ہزارہ لوگ اتنے حد تک آ گئے کہ یہ ہماری فوج کے خلاف نعرے بازی کر رہے ہیں، یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی کے نعرے لگا رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ ایک دو چار بندے بیٹھ کے وہ آرمی چیف کو بلا رہے ہیں بغیر وردی میں، دھڑلے سے وزیر اعظم کو بلا رہے ہیں؟ اتنے دلیر ہو گئے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے یہ آپ خود جانیں، اس کو سرچ کریں، اس کو پڑھیں. اجازت دیجیے ناظرین، اگلے پروگرام میں پھر سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ. إنما المؤمنون إخوة. ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے